السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، تمام آنے والی آفات و بلیاں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، پہلے کی طرح آج ایک اور وظیفہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے بخار کے لیے، کہ بعض دفعہ بخار ایسا آ جاتا ہے کہ اترنے کا نام نہیں لیتا، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بار بار بخار آ جاتا ہے، ایک مرتبہ آیا پھر دوائی لی پھر کچھ دن فرق پڑا پھر بخار چڑھ جاتا ہے، یا اکثر آتا ہی رہتا ہے۔ بہرحال جس طرح کا بھی ہو تو یہ ایک گنڈا تیار کیا جاتا ہے، جس طرح آپ ڈوری کہہ سکتے ہیں، وہ تیار کی جاتی ہے۔ تو اس ڈوری کو اگر تیار کر کے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخار اس بچے کو، بچی یا جو بھی ہے جس کے لیے آپ استعمال کرنا چاہیں گے، دوبارہ نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ سوت کا دھاگا لیں، یعنی کچا سوت جو ہوتا ہے نا، کوشش کریں کہ وہی مل جائے۔ اگر کچا سوت کا دھاگا نہ مل سکے تو بامر مجبوری دوسرا دھاگا نلکی کا لے کر اس کو استعمال کر لیں، اور اس کو یہی کریں کہ اس طرح کی اس کو ڈوری بنا لیں، تو اس کو طے بھی کر کے ڈوری بنا لیں۔ تو ڈوری بنا کر یا پھر جو ہے نا جس طرح کی کالی ڈوری ملتی ہے اس کو لے لیں۔ تو بہرحال لے کر آپ نے اس پر جو کرنا ہے وہ یہی ہے کہ چاروں کل پڑھنے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اچھا، یہ چاروں کل آپ نے پڑھنے 14 مرتبہ، یعنی قل یا ایھا الکافرون کو بھی آپ نے 14 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ اخلاص کو بھی 14 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ فلق کو بھی 14 مرتبہ اور سورۃ الناس کو بھی 14 مرتبہ۔ اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، یعنی یہ عمل کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے قل یا ایھا الکافرون شروع کرنی ہے۔ جب سورۃ کافرون ختم کر چکے ہیں اس کے بعد جو ایک وظیفہ میں ابھی آپ کو بتاتا بھی ہوں، اور کوشش کریں کہ اسکرین پر بھی انشاءاللہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا۔ وہ کرنا کیا ہے کہ سورۃ کافرون جیسے ہی ختم کریں گے، اب آپ نے نہ تو بسم اللہ پڑھنی نہ کچھ اور پڑھنا، اس کے آگے کرنا ہے بستم و کفل کردم، بستم و کفل کردم بنام، یعنی بنام کہہ کر پھر آپ نے فلاں بن فلاں، یہاں مریض کا اور اس کی والدہ کا نام لینا ہے، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ایک مرتبہ سورۃ کافرون، اب بستم وقفل کردم بنام فلان بن فلان بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک مرتبہ ہوا۔ اس طرح سورۃ کافر 14 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر سورۃ اخلاص جب پڑھیں گے، جب وہ کمپلیٹ کر لیں گے، پھر یہ بستم وقفل کردم بنام یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد یعنی اس کو بھی آپ 14 مرتبہ دہرائیں گے، سورۃ فلق کے ساتھ بھی اس طرح، سورۃ الناس کے ساتھ بھی اسی طرح۔ اچھا، پھر آپ نے جب سورۃ فلق پڑھیں گے نا، جب یہ 14 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے ایک گرہ لگانی ہے، صحیح نا؟ اس کے بعد یعنی جب سورۃ اخلاص پڑھیں گے 14 مرتبہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، پھر دوسرا گرہ لگانی ہے، اور کوشش کریں کہ اس کی جو ڈوری ہو، جو بھی آپ دھاگے استعمال کرنا چاہیں، اس کی سیر والی نکر بھی چھوڑ دیں اور ادھر سے بھی نکر چھوڑ دیں، اور کوشش کریں کہ چاروں کل کی 4 ہی سمجھو گانٹھیں لگانی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ ڈوری کافی بڑی ہونی چاہیے، جب کسی کے گلے میں ڈالیں تو جہاں تک اس کو آسانی کے ساتھ وہ باندھ کر پیچھے سے آپ اس کو آسانی سے کاٹ سکتے ہیں، مگر جو گانٹھیں آپ نے لگائی تھی ان کو نہیں کاٹنا، ان کو چھیڑنا بھی نہیں۔ تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ جس کے بھی گلے میں ڈالیں گے انشاءاللہ ایک تو اس کا بخار اترے گا، اور آگے کے لیے انشاءاللہ بخار سے اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ جس طرح بتایا گیا اس کو سمجھ کر اسی طریقے کار کے مطابق اس کو اگر عمل کریں گے، دھاگا استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ جس کو بخار آ جاتا ہے بار بار، یا باری کا بخار آ جاتا ہے، بخار اترنے کا نام نہیں لیتا، یا بخار کی وجہ سے بعض کا بچہ کمزور ہو جاتا ہے،
تو انشاءاللہ اگر اس کے گلے میں ڈالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو ایک تو شفا ہو گئی، دوسرا اس کی صحت و تندرستی جو بیماری کی وجہ سے اس کی غائب ہو گئی تھی، چلی گئی تھی، کمزور ہو گیا، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اسے جو آپ نے گھنٹہ جو دھاگا ڈالا تھا اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ وہ بیمار بھی صحت یاب ہو جائے گا اور صحت بھی انشاءاللہ واپس مل جائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نہایت ہی آسان اور مجرب وظیفہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، ایک آخر بات یہ بھی ہے، جب یہ دھاگا یا گنڈا آپ نے تیار کرنا ہو تو کوشش کریں کہ نماز ظہر کے بعد کریں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا جو عمل کا طریقہ اور اس کا وقت جو ہے نا یہ نماز ظہر کے بعد ہے۔ تو دعا کوشش یہ کریں کہ آگے پیچھے کوشش کے پرہیز کریں، نہ تیار کریں، ظہر کے ٹائم آپ نے نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اس کو تیار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔